آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ تجزیے پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ تجزیہ مشرق وسطیٰ میں امریکی پالیسی میں ایک ایسی بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس کے اثرات شاید پوری دنیا پر پڑ سکتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا ہو اگر دنیا کی سب سے بڑی طاقت ایک انتہائی اہم اور حساس جنگی محاذ سے اچانک دستبردار ہو جائے؟ یہ سوال دراصل اس پورے تجزیے کی بنیاد ہے۔ اور اس تجزیے کا مرکز ہے امریکی صدر سے منسوب یہ چونکا دینے والا بیان۔ اس کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی ڈیل کی ضرورت نہیں، وہ بس یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے اس تجزیے کے مرکزی خیال کو سمجھتے ہیں۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ امریکہ آبنائے ہرمز میں اپنی پوزیشن چھوڑنے کی تیاری کر رہا ہے، اور یہ قدم ممکنہ طور پر تاریخ کا سب سے بڑا سرنڈر بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ کوئی منصوبہ بندی کے تحت ہونے والا منظم اخلاء نہیں ہوگا، بلکہ اس تجزیے کے مطابق یہ مایوسی اور ناکامی کی وجہ سے ایک اچانک فیصلہ ہوگا، کیونکہ امریکی انتظامیہ کے لیے یہ صورتحال اب ایک ناقابل برداشت بوجھ بن چکی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ آخر ایسا قدم اٹھائے گا کیوں؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس تجزیے میں وہ کون سے دباؤ بتائے گئے ہیں جو انتظامیہ کو اس فیصلے پر مجبور کر رہے ہیں۔ جیسا کہ یہاں دیکھا جا سکتا ہے، وجوہات کئی ساری ہیں۔ ایک طرف تو امریکہ کو اندرونی دباؤ کا سامنا ہے، جیسے اس تنازع کی بڑھتی ہوئی سیاسی قیمت اور انتخابات میں نقصان کا ڈر۔ تو دوسری طرف بین الاقوامی سطح پر بھی اتحادیوں کی حمایت ختم ہو رہی ہے اور فوجی حکمت عملی بھی ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہ سب مل کر انخلا کے لیے دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس تجزیے کے مطابق امریکی صدر اس ساری صورتحال سے تنگ آ چکے ہیں، اور اب انخلا کو ہی اس بحران سے نکلنے کا واحد راستہ سمجھا جا رہا ہے۔ اچھا، تو مان لیتے ہیں کہ امریکہ چلا جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس تجزیے کے مطابق امریکہ کے جانے سے جو خلا پیدا ہوگا وہ پورے خطے کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا۔ یہ سلائیڈ کہانی کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ ایک طرف خلیجی ریاستیں ہیں جو امریکی حفاظت کے بغیر بالکل اکیلی رہ جائیں گی، اور دوسری طرف ایران ہے جو خطے کی سب سے بڑی طاقت بن کر ابھرے گا اور اس صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا۔ اس تجزیے کے مطابق خلیجی ریاستوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ امریکہ پر اتنا انحصار کرنے کے باوجود اب وہ غیر محفوظ ہیں، لہٰذا انہیں اپنے بچاؤ کے لیے خود ہی ایران کے ساتھ معاملات طے کرنے پڑیں گے۔ لیکن یہ کہانی صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہے گی۔ اب بات کرتے ہیں اس کے عالمی اثرات کی، کیونکہ یہ بحران پوری دنیا کے معیشت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور اس خطرے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک جگہ کو جاننا ہوگا، باب المندب۔ یہ وہ تنگ سمندری راستہ ہے جہاں سے دنیا کے تیل اور تجارت کا ایک بہت بڑا حصہ گزرتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ہے۔ اور یہ نمبر دیکھیں، 35 سے 40%۔ یہ عالمی تیل کی سپلائی کا وہ حصہ ہے جو اس تجزیے کے مطابق رک جائے گا اگر ایران آبنائے ہرمز اور باب المندب دونوں کو بند کر دیتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑی تعداد ہے۔ اب ذرا اس کا نتیجہ سوچیں۔ اگر یہ دونوں راستے بند ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب، ایران اور باقی تمام خلیجی ممالک کا تیل مارکیٹ سے غائب۔ یہ ایک عالمی معاشی بحران نہیں بلکہ ایک معاشی تباہی ہوگی۔ تو اب ہم آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے اہم حصے کی طرف، یعنی کہ امریکی انتظامیہ کے سامنے آخر راستے کیا ہیں۔ یہاں دیکھیں، 2 راستے ہیں اور دونوں ہی انتہائی خراب ہیں۔ ایک طرف ہے ذلت آمیز پسپائی جس سے امریکہ کی عالمی ساکھ ختم ہو جائے گی، اور دوسری طرف ہے ایک ایسی تباہ کن جنگ جس کے لیے شاید امریکہ تیار نہیں اور جو عالمی معیشت کو تباہ کر دے گی۔ تو اس تجزیے کا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ ایک ایسی بند گلی میں پھنس چکا ہے جہاں کوئی بھی راستہ کامیابی کی طرف نہیں جاتا۔ ایک راستہ اس کی سپر پاور کی حیثیت کو ختم کرتا ہے، اور دوسرا راستہ پوری دنیا کو افراتفری میں دھکیل سکتا ہے۔ اور آخر میں یہ تجزیہ ہمیں اس بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ آخر ہوتا کیا ہے جب دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے پاس انتخاب کے لیے صرف ناکامی کے مختلف راستے بچے ہوں۔